رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آج 13 رمضان المبارک ہے۔ اللہ اکبر، گنتی کے دن ہیں۔ کل آمد تھی اور پھر الوداعی ہو جائے گی۔ خوش قسمت ہیں لوگ جو آنے والے اس اللہ کے مہمان مہینہ کی بھرپور قدر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کئی قسم کے واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے۔ اپنی اس کی فضیلت آپ شروع سے سنتے آ رہے ہیں۔ ایک سانحہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوا، اور وہ سانحہ تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ، مومنین کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، جن کا انتقال 11 رمضان المبارک کو 10 ہجری میں ہوا۔ 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 واقعات کا سامنا کرنا پڑا، اور دونوں ہی بڑے ہی زیادہ آپ کو غم کے واقعات تھے۔ ایک واقعہ 10 ہجری میں پیش آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب وفات پا گئے، اور ابو طالب کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تھی کہ پورا عرب آپ کا مخالف تھا، لیکن چچا ابو طالب آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے سایہ کیا رہا۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی ان کی زندگی میں کہ آپ تک کوئی ان کا گریبان پکڑے، مارے، اور آپ کی وفات کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جو وفا انہوں نے باہر کی دنیا میں کی، تو ایک اندر کی دنیا میں، گھر کی زندگی میں جو وفا کی، وہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ واقعہ یوں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی بہاریں گزارتے ہوئے تقریباً 25 سال کے قریب پہنچے ہیں۔ عرب میں آپ کا مرتبہ مقام ہر لحاظ سے بلند ہے، خاندان کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی، اور آپ کو صادق و امین کہا جاتا ہے۔ اور ادھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے میں قریشی قبیلے کی یہ عورت تھی۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زید بن اسم تھا، اور والد کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ، قریشی خاندان تھا۔ ان کی ایک شادی ابو حالہ کے ساتھ ہوئی، اور ابو حالہ کے نکاح میں آنے کے بعد ان کے حالہ اور ہند کی ولادت ہوئی۔ پھر ان کے خاوند وفات پا گئے، تو ان کی شادی عتیق بن زید سے ہوئی۔ عتیق بن زید یہ بھی پھر وفات پا گئے، ان سے ہندہ پیدا ہوئی۔ اور والد جو تھے ان کے خویلد، وہ عرب میں مشہور جنگ ہوئی، جنگ فجار، اس میں قتل ہو گئے۔ مالدار بڑے تھے، دولت بڑی تھی ان کے پاس، تجارت کا پیشہ تھا، یہ سارا مال خدیجہ الکبریٰ کے پاس آ گیا۔ اور بعد میں انہوں نے یہ کام کیا
کہ عرب میں جو تاجر پیشہ تھے ان کو اپنا مال دیتی، وہ مال لے کر شام کے علاقے میں جاتے، ان کے تجارتی مال کو بھی وہاں فروخت کرتے اور وہاں سے بھی مال لے کر آتے، اور ان کو یہ آدھا جو منافع تھا خود لے لیتی، آدھا منافع انہیں دیتی۔ تو ملیکۃ العرب مشہور ہو گئیں، بڑا مال ان کے پاس تھا، یعنی عرب کی شہزادی۔ تو بہت سے لوگوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے نکاح سے انکار کر دیا۔ پھر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت و دیانت کی شہرت کا علم ہوا۔ جب آپ کی شہرت کا چرچہ ہوا تو ان کو علم ہوا۔ تو ان کا ایک غلام تھا میسرہ، اس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ میرا مال لے کر جائیں، جس طرح میں دوسرے تاجروں کو آدھا منافع دیتی ہوں اسی طرح تم کو آدھا منافع دوں گی۔ تو آپ ان کا مال تجارت کے لیے لے جانے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ اس وقت بکریاں چراتے تھے۔ میسرہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کی تجارت کے لیے نکلے، اور جتنا منافع دوسرے تاجروں کو آتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ منافع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، اور پھر ایمانت و دیانت کی شہرت بھی ہوئی۔ میسرہ نے جو واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت میں دیانت کے تھے، اے کاش آج کا مسلمان، یہ ساری پریشانیاں ہمیں اسلام کی دوری کی وجہ سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی شام کی منڈی میں کھجوروں کے متعلق جو کھجوریں بھیگ گئی تھیں ان کو علیحدہ کر دیا، اور جو خشک تھیں علیحدہ کر دیں، اور یہ دستور تھا، اب بھی چلا آ رہا ہے، نیچے مال اور لگاتے ہیں اوپر مال اور لگاتے ہیں، اور یہ اس نبی کے امتی کہلاتے ہیں۔ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، اوپر لکھ دیتے ہیں کہ جب ہم نے پیک کیا تھا اس وقت یہ ہے، بعد میں ہمارا ذمہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں گھٹ جائے، اور بہت سی باتیں اور بھی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے معاملے میں جو ان کے یہ چیزیں تھیں وہ سامنے آئی سب کے۔ اور پھر میسرہ نے اور جو چیزیں دیکھی ان میں کہ جب آپ کبھی بھی دھوپ میں جا رہے ہوتے تو آپ پر فرشتے اپنے ابر کا سایہ کر دیتے، اور یہ چیز دیکھی۔ اور ایک درخت کے نیچے جب آپ نے قیام کیا تو نستورہ جو راہب تھا نصرانیوں کا، آپ آرام فرما رہے تھے، اس نے آ کر میسرہ سے آپ کے متعلق معلومات لیں، اور پھر ان سے کہا کہ یہ آنے والے وقت کے نبی ہیں، اور اس درخت کے نیچے ہر نبی جو ہے اسی نے یہاں آرام کیا ہے۔ تو میسرہ نے آ کر آپ کی ساری خوبیاں خدیجۃ الکبریٰ سے بیان کر دیں۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہو گیا کہ میں آپ سے نکاح کروں۔ اور پھر جب لوگ مال لے کر آتے تھے تو پہلے اپنے حساب کتاب میں لکھتے تھے، آپ نے مال ان کو واپس کر دیا، حساب کا مطالبہ ہی نہیں کیا، حساب کتاب کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جب ان کے دل میں ایک خواہش اٹھی تو خواہش کے ساتھ یہ خواہش مزید بڑھتی چلی گئی، اور آپ کے متعلق آپ کی سوچ جو ہے نا وہ مثبت طریقے پر آگے بڑھنے لگی۔ تو پھر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کیا دیکھتی ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ آسمان سے سورج میرے گھر میں اتر آیا اور میرا پورا گھر نورانی ہو گیا، اس میں روشنی پھیل گئی۔ تو ورقہ بن نوفل آپ کے چچا زاد تھا، اور وہ تورات اور انجیل کا عالم تھا، اس کے پاس وہ گئیں اور اپنے خواب کو بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں جو نبی ہے وہ تیرا خامد بننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تیرا خامد بننے والا ہے۔ تو یہ بات ان کے جب سامنے آئی تو پھر دل کے جذبات اور۔ تو اب ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، تو ان کے پاس آمد تھی،
تو جب کسی کی طبیعت میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو جو زیادہ قرب میں ہوتا ہے اس کو اس کا محسوس ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن وہ کہنے لگی کیا خدیجہ کیا معاملہ ہے، تم خاموش خاموش رہتی ہو اور اپنے آپ میں گنگنانے لگتی ہو اور بالکل اور تمہاری طبیعت کے آثار ہونے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے دل کی بات ان سے کہہ دی کہ میری خواہش تو ہے کہ اللہ کے رسول، اس وقت آپ نبی نہیں تھے، 25 سال کی عمر تھی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میری خواہش ہے نکاح کی، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اتنے بڑے تاجر مجھے نکاح کا پیغام دے چکے اور میں نے ٹھکرا دیا، تو ان کے ساتھ میں نکاح کروں؟ اور دوسری بات کہ پتہ نہیں میں نکاح کا پیغام بھیجوں تو اتنے بڑے تو میں نے ان کو ٹھکرا دیا، وہ مجھے نہ ٹھکرا دیں۔ یہ بات بھی ہے کہ وہ پتہ نہیں قبول کریں یا نہ کریں۔ تو نفیسہ نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں خود بات کرتی ہوں۔ تو نفیسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ 25 سال کے تقریباً ہو گئے ہیں تو خواہش نہیں ہے شادی کی، کیا رکاوٹ ہے آپ کی شادی کرنے میں؟ تو کہا ایک تو میرے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ میں اپنا گھر بار چلاؤں، اور ابھی مجھے اس کا معاملہ بھی ایسا نہیں آیا سامنے۔ تو کہنے لگی کہ اگر کوئی آپ سے شادی کی خواہش کرے تو آپ نے کہا ہے کون وہ؟ تو کہا خدیجہ الکبریٰ۔ تو یہ ملکۃ العرب مشہور تھیں اور بڑے بڑے تاجر ان کو دعوت دے چکے تھے اور انہوں نے ٹھکرا دی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں شادی تو کروں گا لیکن بڑوں کی مشاورت سے۔ اللہ اکبر، بڑوں کی مشاورت سے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو مشاورت۔ تو انہوں نے ابو طالب سے بات کی، حمزہ سے بات کی، یہ چچا تھے آپ کے۔ تو انہوں نے جو خدیجہ کا چچا تھا عمر بن اسد، اس سے بات کی، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہو گیا۔ یا ایک مغالطہ بھی نکال لیں، بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ابو طالب کا میں نے پہلے کہا کہ جتنی انہوں نے وفاداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے، ہماری ان سے دعوت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی فضیلت کے دینا کہ انہوں نے نکاح کا خطبہ دیا تھا۔ اللہ کے بندو، نکاح کا خطبہ تو اس وقت ہے ہی نہیں تھا۔ نکاح کا جس طرح ہر ایک مذہب میں ترتیب ہے، وہ ترتیب جیسے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں پھیرے دیتے ہیں، تو یہاں انہوں نے اپنی قوم کی فضیلت بیان کی اور ان کے چچے نے اپنے قوم کے فضائل بیان کیے، اور ایجاب و قبول ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہو گیا۔ ایجاب و قبول ہی نکاح ہوتا ہے، یہ سمجھ لو بات، ایجاب و قبول ہی نکاح ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو مذاق میں بھی کوئی کہ نکاح ہو جاتا ہے، مذاق میں بھی کہے کوئی تو طلاق ہو جاتی ہے، یہ وید ہے، اسلام میں چیز ہے۔ تو بہر صورت ابو طالب کی موجودگی میں، حمزہ کی موجودگی میں آپ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ والد بھی وفات پا گئے، ابھی تو آپ بطن مادر میں تھے، اور والدہ بھی وفات پا گئیں جبکہ آپ 6 سال کے تھے، اور وہ بھی پردیس کی زندگی میں، جب مدینے سے آپ مکے کی طرف ابوا کے مقام پر پہنچے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کو بلایا، حلیمہ سعدیہ کو اپنی شادی کے موقع پر بلایا، نکاح کی تقریب ہوئی تو خدیجہ الکبریٰ نے ان کو واپسی پر 40 بکریاں، 1 اونٹ اور گھر کے لیے کافی مال جو ہے نا وہ دیا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ آ گئیں، تو اب مال کا معاملہ تو ختم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو یہ جو عبادت تھی اللہ کی طرف، یہ اس کا اشتیاق بڑھتا چلا گیا، اور اللہ رب العزت نے ایک بیٹے ابراہیم کے علاوہ ساری اولاد بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ کو دی۔
ایک بیٹا دیا بڑا قاسم، اسی پر آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ پھر بیٹا دیا عبداللہ اور ان کا لقب تھا طیب اور طاہر۔ خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ بھی کہتے ہیں، اور طاہرہ کی وجہ سے طاہر اور آپ کے وجہ سے طیب ان کا لقب تھا۔ بعد نے ان کو دو بیٹوں کا تصور کیا ہے اور بعد نے عبداللہ ہی کا لقب جو ہے اس کو، تو عبداللہ یہ بیٹے آپ کے انہی سے پیدا ہوئے، اور یہ عبداللہ وہی ہیں جن کی وفات پر قریش نے کہا تھا کہ اب یہ بے نام ہو گیا معاذ اللہ، اب اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کا نام تو مشرق و مغرب میں میرے نام کے ساتھ خطبوں میں اور نکاح کے خطبوں میں، جمعے کے خطبوں میں، اذانوں میں، تکبیروں میں ہمیشہ کے لیے بلند رہے گا۔ یہ بے کافر ہی ہیں جو بے نام ہو جائیں گے اور ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ابو جہل کا کون نام لینا؟ دنیا میں سب سے زیادہ نام اگر دیکھے جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھے جاتے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں، فضاؤں میں، ہر وقت تکبیر میں اور اذانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کی وفات پر یہ معاملہ اٹھا۔ اچھا بات تو آگے چلنی ہے۔ تو کوثر نازل ہوئی، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جب یہ آپ 10ویں نبوت کا 10واں سن تھا، تو اس وقت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ تو وفات کے وقت میں نے جس طرح پہلے گزارش کی کہ یہ وہی سال تھا جس میں آپ کے چچا کی وفات ہو گئی، اور آپ نے اس کو عامل حزن قرار دیا، غم کا سال، میرے لیے غم کا سال ہے۔ اور اسی میں اللہ رب العزت نے آپ کو پھر معراج عطا فرمائی کہ اس غم کی مداوے کے لیے اللہ نے آپ کو ساتوں زمین و آسمان کو آپ چھوڑ کر تلے اپنے قدموں کے تلے آپ عرشوں پر پہنچ گئے اور عرشوں پر ملاقات کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی، آئیے اب اس طرف کیوں واقعہ بیان ہو رہا ہے اور کس لیے یہ بیان ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا جو ماٹو ہیں، آج کل عورتیں بھی آتی ہیں کافی جمعہ پڑھنے کے لیے، تو ان کے سامنے بھی یہ بات ہے کہ یہ جو ہمارا جن کے ہم نے اطاعت فرما برداری کرنی ہے وہ کون سی عورتیں ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ کی رغبت تھی کہ آپ پھر غار حرا میں چلے جاتے کئی دنوں کا راشن لے کر، اور وہاں پر ہی آپ عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ کو تنہائی پسند ہونے لگی۔ جب آپ کی 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اس وقت غار حرا میں جبریل آئے اور انہوں نے آ کر پہلی وحی آپ کو جو دی، اور وحی نازل ہوئی، وہ آپ پر آ کر آپ کو انہوں نے اپنے دونوں بازوؤں میں لے کر اس طرح ملے، بھینچا، تو ساتھ کہا اقرا۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو میں پڑھا ہوا نہیں، تو انہوں نے پھر بھینچا اور پھر کہا اقرا، پھر تیسری مرتبہ کہا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم یعلم۔ آپ پڑھتے گئے اور آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی گئی، آپ کے پسینے چھوٹ گئے، کب کبھی طاری ہو گئی۔ یہ رسالت کے کوئی معاذ اللہ اس کے خلاف بات نہیں تھی، مگر اتنا بڑا پیغام جس کے متعلق فرمایا اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس کی پہلی جس طرح اندھیرے میں یکدم روشنی آتی ہے نا، تو آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، پھر دیر کے بعد وہ آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں۔ تو اس طرح وہ وحی آئی اور آپ پر پریشانی آ گئی اور کبکبی طاری ہو گئی، پسینہ جاری ہو گیا۔ آپ جلدی جلدی گھر میں آئے اور جلدی جلدی آ کر آپ نے اپنی بیوی سے کہا زملونی زملونی دسرونی دسرونی، مجھے کوئی کمبل اڑا دو، مجھے کوئی چادر اڑا دو۔
اور کہا اے خدیجہ مجھے تو خطرہ ہے کہ میری جان کا خطرہ ہے، مجھے جو یہ ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سرانے بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی خدمت کرتے ہیں، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں آپ ضائع نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کردار عورت کا۔ جب انسان پریشان ہو کر باہر سے آئے تو اپنے سر سے دوپٹہ باندھ کے تو موڑ اور نہ پریشان کر کے بیٹھ جائے، یا کوئی تھوڑی سی پریشانی، اتنے بیٹے بیٹیاں پیدا کیے اور ان کی تربیت کی، یہ نہ ہو۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ ایک عورت نے آتے ہی خامن سے کہا یہ بچہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ وہ بیچارہ کاروبار سے تھکا ٹوٹا آیا اور اس حالت میں آتے ہی یہ کہا تو اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس نے ایک بڑا تھا سریا اٹھایا اور اس کے لگا دیا، اور اسے لگایا تو اس کے ٹانگ پر چوٹ آ گئی، ٹانگ پر خون بہ گیا۔ انہوں نے چلو صاف وغیرہ کیا، پٹی شٹی کی، رات ہوئی تو اس کی وہ ٹیسیں لکھنے لگی، صبح ہوئی تو صبح تک ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو نیلک پڑ گئی۔ اس نے کہا یہ تو ٹانگ اتارنی پڑے گی، کوئی زہریلا کوئی ایسا اس پر لگی ہے چوٹ جس کا زہر اثر کر رہا ہے، اگر ٹانگ نہیں اترے گی تو جان کو خطرہ ہے۔ اتنی سی غلطی میں کتنا مقام، اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ تو یہ ہے کردار ہماری ماؤں کا، ہمارے ان عورتوں کا جن کی، اور دیکھیے یہ کیا مقام ہے ان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن لے کر آپ کے کھانے کا وہ اٹھی۔ جب وہ برتن لے کر اٹھی تو ادھر اللہ نے جبریل امین کو متوجہ کیا، اے جبریل امین جاؤ، میرے محبوب کی بیوی برتن میں کھانا لے کر محبوب کے پاس جا رہی ہے، آپ اس کے جانے سے پہلے میرے محبوب کے پاس کھڑے ہو کر اپنا سلام دو، میرا سلام دو، اور خدیجہ الکبریٰ کو جنت میں اس محل کی بشارت دو جو ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ہے، جس پر یاقوت کی کڑھائیاں ہوئی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن جبریل امین، ادھر کتنا فاصلہ ہوگا گھر میں، گھر تو چھوٹا سا تھا، ادھر خدیجہ الکبریٰ برتن لے کر کھانے کا اٹھی ہیں، ادھر اللہ نے جبریل کو حکم دیا آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ تک جبریل امین کھڑے ہیں اور آپ کو سلام دے رہے ہیں اور جنت کے محل کی بشارت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے کردار۔ مت سمجھو کہ یہ جو ٹی ویوں پر آنے والی تحفہ قسم کی ہماری سٹار بنتی ہیں، ان کی کوئی عزت ویلیو ہے، ان کی کوئی عزت ویلیو نہیں، بلکہ ایک وقت ہوتا ہے یہ آسمان کی بلندیوں پر اپنی شہرت میں ہوتی ہیں، اور دوسرا وقت جب انجام کا آتا ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو یہ پھر پتہ نہیں فٹ پاتھوں پر ان کی موت آتی ہے یا کہاں آتی ہے، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا کردار نہیں ہے، یہ کردار ہمارا یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کیا۔ جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ نے فوری جب خدیجہ الکبریٰ سے کہا اے خدیجہ ہو سکتا ہے میرا تیرا نباہ ہی نہ ہو سکے، تو مالدار ہے اور مال مجھے پسند نہیں اپنے پاس رکھنا، میں تو مال کو اللہ کے راستے میں لٹا دیتا ہوں۔ تو خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جس نظریے سے آپ سے شادی کی ہے، مال تو کیا میری جان بھی آپ کے لیے قربان، اور اس کا حق ادا کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو آپ کی یہ 25 اور 15 سال کی رفاقت، اور 50 یعنی 50 ہجری میں وفات ہوئی، تو 25 سال کی مزید رفاقت جو ہے، اس میں آپ نے شادی کی کیا ہے، شادی کا سوچا بھی نہیں ہے، شادی کا سوچا بھی نہیں ہے، اور 11 یا 12 شادیاں آپ کی اس کے بعد میں ہوئی ہیں۔ اس میں بھی 17 تاریخ کو عائشہ صدیقہ کی وفات ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وفات ہے، لیکن ان کے فضائل وہ بھی اللہ اکبر، اگر ان پر تہمت لگتی ہے اللہ خود گواہیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو سینے کے ساتھ ان کا سر مبارک ہوتا ہے، حجرہ عائشہ صدیقہ کا ہوتا ہے، اور آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
خدیجہ کہتی ہیں جہاں سے برتن میرا جھوٹا ہوتا تھا وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ لگا کر پانی پیتے تھے، اور آخر میں تو وہ مسواک جو چبا کر میں نے دی وہ بھی چبائی ہوئی مسواک اسی طرح دھونے کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی۔ وہ واحد بیوی ہیں جن کی بستر پر جبریل امین وہی لے کر آتے ہیں، جن کے باپ کو صدیق کا لقب حاصل ہے، جن کا حجرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے لیے وہ آرام گاہ بن گیا ہے، جنت کا ٹکڑا بن گیا ہے۔ ان کے فضائل وہ 17 رمضان المبارک کے ان کی وفات ہے۔ تو میں نے یہ مضمون اس لیے رکھا، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام مسلمانوں کی امہات المومنین ہیں، مائیں ہیں، اور دوسرا ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ آج نکلیں اپنے اس یہ موبائل کی دنیا سے اور دیکھیں کہ وہ ہستیاں جن کو اللہ عرش پر بیٹھ کر فرش پر سلام کے بھیجتا ہے، اور بعد میں ان کا مرتبہ مقام جنتوں میں کیا بننے والا ہے۔ یہ ہمارا آئیڈیل ہیں، یہ ہمارا مقصود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔